أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أبدي أزلي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له نشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون نبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ اور ہدیہ ایک مرتبہ نذرانہ محبت قابل احترام بزرگوں اور میرے محترم مخدوم ملت علماء امت، اللہ رب العالمین کا احسان ہے وہ ان فتنہ پرور ہنگاموں میں ایسے مواقع فراہم فرماتا ہے کہ جس سے ہمیں پھر ایک ایسی آواز، ایک ایسا پیغام، ایک ایسا پروگرام میسر آتا ہے جس سے ہماری زندگی کی صحیح سمت قائم ہو جاتی ہے، جہاں ہمارے عقائد کی حفاظت، ہمارے مسلک کی حفاظت اور معصیت سے نجات کا مکمل اہتمام ہاتھ آتا۔ شکر ہے اللہ کا۔ اس سے قبل علم و عمل کے مجسم پیکر اور اہل سنت کے مائع ناز عالم حضرت العلامہ مولانا محمد حنیف صاحب اور خطیب امت حضرت العلامہ مولانا حنیف صاحب، خدا ان کی زندگی، عمل اور علم میں مزید برکتیں مبذول فرمائے۔ انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے نور کی برسات میں ہم بیٹھے اور مزاج اتنے ہموار تھے، طبیعتیں اتنی، اور اب بھی مزاج اتنے ہموار ہیں اور طبیعتوں میں اب بھی لطافت ایسی ہے اور مزاج اب بھی اتنے ہموار ہیں اور دل اب بھی اتنے مطمئن ہیں کہ جیسے جس مقدس عنوان کو قائم کرنے والے، جن پاکیزہ اداؤں کو عمل میں ڈھالنے والے، وہ مقدس خداوند ذوالجلال کے نائبین حضرت جناب محمد رسول اللہ اور حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی ان پیاری اداؤں کو جب الفاظ میں ہم لے کر بیان کرتے اور سن رہے تھے
میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت سے اب تک کی جو کیفیت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم سب ان کی نظر میں بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ لطافت، یہ محفل میں یہ محبت، یہ انس اور یہ دل لگی، یہ پیار اور یہ مودت، یہ محبت اور یہ قرب اور یہ والہانہ جذبہ عقیدت، یہ سب کچھ ان کے کرم پر موقوف ہے، یہ سب کچھ ان کی عنایت پر موقوف ہے۔ تو دوران محفل جس کا ذکر ہو، اگر وہ دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا لے تو سمجھو کہ حاضرین کو اس نے قبول فرما لیا، مقرر کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو اس نے قبول فرما لیا ہے، سننے والوں کی محفل کو اس نے پسند فرما لیا ہے، اور یہی میرے سامنے نجات کی ضمانت ہے۔ اس محفل کو، اس ساری محفل کو اگر وہ جان محفل قبول فرما لیں، اس محفل کو وہ جان محفل قبول فرما لیں تو یہی بخشش کی ضمانت ہے۔ اور یہ سب کچھ خدا گواہ ہے، یہ سب کچھ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی سی بات، کوئی سی ادا ہمارے مالک کی رضا بن جائے جو ہمارے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ یہ سب کچھ اسی لیے اللہ رب العالمین رائے حق پر قائم دائم رکھے، مسلک اہل سنت والجماعت پر ہمیں قائم دائم رکھے، اور رب العالمین اس دنیاوی پریشانیوں میں اتنا نہ الجھائے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو فوت کر بیٹھیں اور زندگی کے اصل مفہوم کو ہم پسے پشت کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ رائے حق پر قائم دائم رکھے۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے زیب عنوان بنایا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ اس طرح ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب آپ ہی کہتے ہیں، اے میرے محبوب آپ ہی کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، باقی اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اطاعت میں اتر آؤ، پھر میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، خدا آپ سے محبت فرمائے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، پھر خدا آپ کی مغفرت فرمائے گا، اور ایسے لوگ جو میری اطاعت میں آنے والے ہیں ان کے لیے خدا بڑا ہی غفور اور بہت ہی رحیم۔ میرے محبوب آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں، قول تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، لیکن یہاں پیارے محبوب کو فرمایا جا رہا ہے کہ قول میرا ہے مگر ارشاد آپ فرمائیں، قول میرا ہوگا مگر میرے محبوب زبان آپ کی ہوگی۔ کیوں؟ میں ہی خود بیان کروں، میں ہی خود بیان کروں تو سنے گا کون؟ میں ہی خود بیان کروں تو سنے گا کون؟ یہ مکان میں ہے، میں لا مکان ہوں، یہ مکان سے نکل نہ سکے، میں مکان میں سما نہ سکوں، نہ یہ مکان سے نکل سکے نہ میں مکان میں سما سکوں، اور نہ یہ مجھے دیکھ سکیں نہ یہ مجھے سمجھ سکیں۔ میں کوئی بات کہوں بھی تو یہ سمجھیں گے کیا؟ اس لیے میرے محبوب یہی مناسب ہے کہ بات وہ کرے جو مجھے بھی جانتا ہو، ان کو بھی جانتا ہو، بات وہ کرے جو ان کے درمیان بھی ہو، میرے پاس بھی ہو، جو مجھے بھی دیکھ رہا ہو، ان کو بھی دیکھ رہا ہو، جو میری سمجھ کے ان کو سمجھا سکتا ہو۔ لہٰذا وہ تیری ہی ذات ہے، اس لیے قل کلام میرا ہے، زبان تیری ہو۔ پھر میرے محبوب قل آپ ہی فرما دے۔ لطف یہ ہے عرش والا بھی سنے اور فرش والے بھی سنے، خالق بھی سنے مخلوق بھی سنے۔ محبوب بڑا لطف ہوگا کہ کلام میرا آپ کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہوگا، فرشی بھی محبوب ہوں گے، کائنات کا خالق بھی اپنے کلام تیری زبان سے سن کے محبوب ہوتا جائے گا۔ اس لیے قل آپ ہی فرما دے۔ کیا فرمانا کیا تھا؟ ان کنتم تحبون اللہ، آپ کو اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس دعوے کی سچائی کا ایک نمونہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے ہو جاؤ، فاتبعونی، میری اطاعت میں چلے آؤ۔ اور کسی درویش نے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، پھر محمدی ہو جاؤ، میرے محمدی ہو جاؤ۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر میری اطاعت کرو۔ اے سجدے کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، زکوٰۃ و حج ادا کرنے والوں، روزے رکھنے والوں، آہ نیم شبی کے دوچار ہونے والوں،
تلاوت کلام پاک کرنے والوں، نوافل پڑھنے والوں، تہجد پڑھنے والوں، نیکیاں جمع کرنے والوں، اس سارے پروگرام کا مفہوم تو یہی ایک ہے کہ ہم اللہ کا قرب پا لیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو یہ خاکی، یہ ممکن، تو یہ حادث اس قدیم کا قرب پائے، اور یہ ممکن اس واجب کا قرب پائے، اور یہ مکانی اس لامکانی کا قرب پائے، اور یہ حادث اس قدیم کا قرب پائے جس کا نہ مکان نہ ٹھکانہ نہ نشان، اور جس کی نہ گلی نہ کوچہ نہ دیار، نہ جس کا شہر نہ کوثار، کس کو کہاں پاؤ گے؟ رب العالمین آسمانوں میں وہ، زمینوں میں وہ، ستاروں میں وہ، آبشاروں میں وہ، دریا میں وہ، قطرے میں وہ، ذرے میں وہ، تنکے میں وہ، درخت میں وہ، انسان میں وہ، حیوان میں وہ، آسمان میں وہ، زمین میں وہ، مکین میں وہ، مکان میں وہ، زمین میں وہ، زمان میں وہ، عرش میں وہ، فرش میں وہ۔ کوئی ذرہ تو بتاؤ جس میں اس کی قدرت پنہا نہ ہو، کوئی ذرہ تو بتاؤ جس میں اس کے جلوے نہ ہو، تو پھر کہاں کہاں تلاش کرتے پھرو گے؟ محبت تو محبوب کو، محبت تو محب کو جب تک در محبوب تک پہنچا کے پردے اٹھا کر محب کو محبوب سے ملا نہ دے تسکین نہیں ملتی۔ تو جب اس کو تلاش کرنے محبت تمہیں سرگرداں کرے گی، تلاش کرو گے تو کہاں کہاں تلاش کرو گے؟ آسمانوں کی برج میں چلے جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، سمندر کی پہنائیوں میں چلے جاؤ، طوفانوں میں اتر جاؤ، آسمانوں کی بلندیوں میں اتر جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ اس کے جلوے تو ہر جگہ موجود ہوں گے، لیکن وصال کہیں میسر نہ آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہیں باشگاف الفاظ میں سمجھا دو کہ جب میری محبت تمہیں ستا کے میرا قرب دلانا چاہے اور میں تمہیں کہیں میسر نہ آؤں تو پھر تمہارے لیے یہی آخری طریقہ ہوگا کہ فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ تاکہ تمہیں خدا سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عیسیٰ صدیقی۔ دیکھو محبت، ایک تو محبت عام ہے نا، جب ضرورت پڑے تو جاگ اٹھے اور جب نہ ضرورت ہو گئی تو سو گئی، یہ عام محبت۔ دعوے کے اعتبار سے محبت، عمل کے اعتبار سے کچھ میسر نہ آئے۔ کوئی ایسا مسلمان تو بتاؤ جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں محب رسول، یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہے کہ میں محب رسول، اللہ کی محبت میرے دل میں موجود ہے اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جان نثار نام لیوا ہوں، محب ہوں، یہ ہے دعویٰ۔ اب دعوے کے بعد عمل میں آپ خود ہی اندازہ لگائیں اس دعوے میں سچے کتنے۔ دعویٰ ہر ایک کرے گا، لیکن میں تو ایک ہی عرض کروں گا کہ جو محبت کا دعویٰ کرے، جو محبت کا دعویٰ کرے اس سے لیت العلم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے آزمائش میں ڈالو، نہ خود آزمائش میں پڑھو، نہ اس سے سوال کرو، نہ خود سوال بنو۔ جو دعویٰ محبت کرے اس کے چہرے سے دیکھو جمال رسول جھلکتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو ادائے رسول چمکتی بھی ہے کہ نہیں، اس کی رات اور دن کو ملاحظہ کرو، حب رسول میں جینے والے یہ کیسی محبت ہے کہ تم یہاں سوئے پڑے ہو، دعویٰ محبت ہے اور محبوب کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی عرض کروں، جب محبت غالب ہو جائے تو یہ اصول ہے کہ محبت محبوب کو دیکھے بغیر قرار نہیں پکڑتی، اور یہ آنکھ محبوب کے سوا اندھی ہوتی، یہ کان محبوب کی آواز سننے کے بغیر بہرے ہوتے ہیں، اور پاؤں درے محبوب کے سوا لنگڑے تصور ہوتے ہیں، اور ہاتھ بارگاہ اقدس تک پہنچنے کے سوا شل معلوم ہوتے ہیں، زبان گنگی، آنکھ اندھی، کان بہرے، یہ تمام جسم مزمحل۔ کیوں؟ محبوب نہیں ملا تو جسم کس کام کا؟ جب محبوب ہی میسر نہیں تو یہ جسم کس کام کا؟ اور جب محبت دل میں ہچکولے کھانے لگے اور جب دل کو تڑپانے لگے اور جب عشق محبوب کا ستانے لگے تو جب تک محبوب کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو کے پردے اٹھا کے محبوب کو دیکھ نہ لے تو قرار نہیں آتا۔ تو جب یہ آنکھ اندھی ہوگی، جب یہ زبان گنگی ہوگی، جب یہ کان بہرے ہوں گے، جب یہ پاؤں سے اپاہج ہو جاؤ گے، ہاتھوں سے شل ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، کہاں پاؤ گے، کیسے تلاش کرو گے؟ اس وارستگی کے عالم میں فاتبعونی، میری اطاعت کرتے چلے جاؤ۔
میری اطاعت کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے سوا کہیں چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، میرے سوا کہیں چلو گے تو بھول جاؤ گے، لہٰذا میں اس بارگاہ سے واقف ہوں کیونکہ میں وہیں سے آیا ہوں، میں اس دربار کو جانتا ہوں، میں اس کے آداب جانتا ہوں، میں اس گلی کوچے سے آگاہی رکھتا ہوں، وہاں جانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، فرمایا فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے آنا، میرے پیچھے پیچھے آنا، یہ اطاعت میں پیچھے پیچھے آنا اس لیے فرمایا کہ اگر مجھ سے آگے ہو جاؤ گے تو ابو جہل بن جاؤ گے، اور کہیں میرے برابر کھڑے ہو گئے تو منافق ہو جاؤ گے، اور میرے پیچھے رہے تو صدیق و عمر اور حضرت بلال کے ساتھ اٹھتے چلے جاؤ۔ دیکھو جو مجھ سے آگے گیا ابو لہب بن گیا، جو مجھ سے آگے نکل گیا ابو جہل بن گیا، اور جو میرے پیچھے کھڑا ہو گیا وہ حضرت بلال کے نام سے منسوب ہو گیا، اور جو میرے پیچھے تھا جب میں جنت کی وادیوں سے گزر رہا تھا وہاں بھی میرے ساتھ تھا، جہاں وہ میرے پیچھے تھا وہاں وہ میرے آگے تھا، اس لیے جو مجھ سے آگے ہو گیا وہ پیچھے چلا گیا، اور جو میرے پیچھے رہا مرتبے میں خدا کے حضور کو دنیا والوں سے پہلے قبول ہو گیا، اس لیے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اور جب تک اطاعت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک محبت کامل نہ ہو، جب تک محبت کامل نہ ہو اطاعت کامل نہیں ہوتی۔ اور یہاں ذہن میں ایک بات رکھیں کہ خدا نے فرمایا جو میری محبت کرے وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے، اور تقاضۂ محبت، اصول محبت یہ ہے کہ جو جس سے پیار کرے گا اسی کی اطاعت کرے گا، جو جس کی محبت کرے گا اسی کی اطاعت کرے گا، مگر یہاں اللہ نے فرمایا محبت میری ہوگی لیکن اطاعت میرے رسول کی ہوگی، اطاعت میرے رسول کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محب کو محبوب کا وصل چاہیے، محب کو در محبوب چاہیے۔ تم نے بن دیکھے پیار کیا، تم نے بن دیکھے پیار کیا ہے، کیا سمجھو گے اس پیار کو، اور نہ جانے کیا کیا تصور باندھتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے میرے پیار میں الجھنے والو، تم تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے، نہ مجھے اس طرح پا سکو گے، میری محبت میں الجھنے والے مجھے پاتے ہو تو پھر میں تو تمہیں ملوں گا نہیں، لہذا ایک بارگاہ تمہیں بتاؤں، وہاں پہنچو، تمہیں اس بارگاہ میں پہنچتے ہی رب العالمین مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب، اب میں تو انہیں ملتا نہیں، میں نے آپ کی بارگاہ بتائی، جو یہاں آ گیا اس کو میرا محبوب بھی مل گیا، اس محبوب کا خالق بھی مل گیا۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ تو محبت میں محب کو محبوب کا تصور ضروری ہے۔ تو اب جب اطاعت کرو گے تو یہاں ایک بڑی باریک کی بات عرض کروں، جب اطاعت کرو گے تو لازماً محبت بھی اپنے دل میں رکھو گے، کیونکہ محبت نہ ہوگی تو اطاعت نہ ہوگی، جب محبت ناقص ہوگی تو اطاعت ناقص ہوگی، محبت کامل ہوگی تو اطاعت بھی درجہ کمال کو پہنچے گی۔ تو جس کی محبت کرتے ہو اس کا تصور بھی رکھو گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی محبت ہو اور اس کا تصور نہ ہو، کسی کی محبت ہو اور تصور نہ ہو، تو یہاں یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ میری محبت کرنے والوں تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جب تک محبت نہ ہو اطاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں، دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں کہ مجھ سے تو صرف محبت ہی کرو گے، لیکن میرے رسول کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا وہ محبت والا ہوگا، وہ اطاعت والا ہوگا۔ اطاعت بن محبت، محبت بن اطاعت، یہ فضول سی بات ہے۔ اچھا، جس کی محبت ہوگی اس کا تو تصور بھی ہوگا، یہ تو مانتے ہو نا۔ عقل تو اس کا تقاضا ہرگز نہیں، عقل تو اس کا تقاضا ہرگز نہیں کرے کہ سورج ہو اور دھوپ نہ ہو، چاند ہو اور چاندنی نہ ہو، پانی ہو اور اس میں نرمی روانی نہ ہو، ہوا ہو اور اس میں جھونکے نہ ہوں، سمندر ہو اور لہریں نہ ہوں، آگ ہو اور گرمی نہ ہو، محبت ہو تڑپ نہ ہو، محبت ہو اور محبوب کا تصور نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت ہو تڑپ نہ ہو، جس کی یاد میں تڑپ ہو اس کا تصور نہ ہو۔ اچھا، جب محبت محبوب کا تصور جب تک قائم نہ ہو، محبت کا ذوق معیاری نہیں بنتا، تو جب نماز پڑھو گے، اطاعت رسول کرو گے، محبت بھی ہوگی اطاعت بھی ہوگی، کیا تصور رسول آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب تصور رسول آئے گا تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جب رسول کا خیال آیا، تصور آیا تو نماز باطل ہو گئی،
تو میں پوچھتا ہوں کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے دل میں محبت رسول اطاعت رسول کا سلسلہ موجود ہوگا، ادھر اطاعت کر رہا ہوگا، دل میں محبت انگڑائیاں لے رہی ہوگی، دل محبت میں جلتا ہوگا اور جسم ادائے رسول سے اٹھتا بیٹھتا حرکت کرتا ہوگا، ادھر ادائے رسول ہوگی ادھر محبت رسول ہوگی، تو بتاؤ جب محبت رسول ہوگی اور سنت رسول کی ادائیگی ہوگی تو کیا تصور رسول دل میں آئے گا یا نہ آئے گا؟ اور جب تصور آئے گا تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول کا خیال آتے ہی، رسول کا تصور آتے ہی نماز باطل ہوگی اور نماز کا کل نہیں باقی رہتی، تو میں پوچھتا ہوں کہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ محبت ہو اور محبوب کا خیال نہ ہو؟ ایسی محبت ہے اس دنیا میں کہ محبت ہو اور محبوب کا تصور نہ ہو؟ جس تاجر کو تجارت سے پیار ہو، کیا نماز پڑھتے ہوئے تجارت ذہن میں نہیں ہوتی؟ جس انسان کو اولاد سے پیار ہو، نماز پڑھتے ہوئے اسے اولاد یاد ہے کہ نہیں؟ جس انسان کو کسی سے پیار ہو، نماز پڑھتے ہوئے وہ محبوب شے اس کے تصور میں نہیں ہوتی؟ جب دنیا کی ہر شے نماز میں خیال میں آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے خیال میں آئے اور نماز نہ ٹوٹے، تو وہ کون سی وجہ ہے کہ جو محبت ہونے کی وجہ سے، اطاعت قائم ہونے کی وجہ سے تصور رسول آئے اور نماز ٹوٹ جائے؟ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ محبت بتاؤ کہ جو بغیر تصور کے، بغیر محبوب کی یاد کے، بغیر محبوب کی تڑپ کے قائم رہے اور وہ تڑپ بھی نہ ہو، محبوب کا تصور بھی نہ ہو، محبت قائم ہو، تو یا ثابت کرنا ہوگا کہ جہاں محبت ہوگی وہاں محبوب کا تصور بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جب سجدہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو اللہ کے بغیر نماز میں کسی کی تعظیم نہ کرو، کسی کی تعظیم نہ کرو۔ تو اگر کسی کو خیال آیا تو کیا اس وقت رسول کی توہین کرے گا یا تعظیم کرے گا؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر تصور آ گیا تو کیا توہین کرے گا یا تعظیم کرے گا؟ تو اگر وہ جبرن نہ ہی آنے دے خیال، لیکن جب پڑھتے ہوئے سورہ کوئی سورت پڑھتے ہوئے حضور کا نام آ جائے، مثلا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب یہ سورت پڑھے گا تو کیا رسول اللہ کا تصور آئے گا کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسی بات کہ مانچسٹر والوں جب میں لندن ایئرپورٹ پر آپ سے ملوں اور میں مانچسٹر کی مسجد کا تذکرہ کروں تو آپ مسجد کا تذکرہ بھی کریں اور اس کا تصور بھی نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی بات؟ آپ مجھ سے پاکستان کی بات کریں، کراچی کا سوال کریں اور میں کراچی کا تذکرہ کروں اور کراچی کا تصور میرے خیال میں نہ ہو، کراچی کا خیال میرے دل میں نہ ہو، تصور میرے دماغ میں نہ ہو؟ جس کا ذکر ہوگا اس کا تصور بھی ہوگا۔ جب نماز پڑھتے ہوئے پڑھو گے محمد الرسول اللہ تو کیا تصور آئے گا کہ نہیں؟ جب تصور آئے گا اور ضرور آئے گا تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تصور نماز میں آئے، خیال آئے اور تعظیم بھی ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اب خیال تو آئے گا اور ضرور آئے گا، تو کیا خیال آتے وقت توہین کرو گے یا تعظیم کرو گے؟ توہین کرو گے تو ایمان گیا، تعظیم کرو گے تو تمہارے فتوے سے نماز گئی۔ تعظیم کرو گے تو تمہارے خیال سے نماز گئی، اور توہین کرو گے تو ایمان گیا۔ اب نہ ایمان رہا نہ نماز رہی، تو صحیح بات یہ ہے کہ میں اپنی بات نہ کروں نہ کسی اور کی کروں، کیوں نہ حجت الاسلام امام غزالی کا قول ہی پیش کر لوں رضی اللہ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبت کاملہ والو، آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ تو سر جھکاتے اٹھاتے جلوہ رسول میں ڈوب جایا کرتے ہیں، لیکن جن کی محبت ناقص ہے جب وہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب التحیات پڑھیں تو وَاذْكُرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ قل ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی۔ جن کی محبت کامل ہے ان کا تو مقام ہی اور ہے، لیکن جن کی محبت ابھی معیار کمال کو نہیں پہنچی، جب وہ التحیات پڑھیں تو رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے کیا کہہ دیا کریں، السلام علیک ایھا النبی، تاکہ تمہاری عبادت کامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر الدین صاحب صدیقی۔ اب دیکھو جو اس اطاعت کے درجے میں کامل ہو گئے وہ خدا کو پسند آ گئے، لیکن خدا نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کس میں اطاعت کرو کس میں نہ کرو، مطلق فرمایا نبی کریم نے کہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ رب نے فرمایا حضور عام، میرے محبوب عام اعلان کر دو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اب یہاں حد تو مقرر نہیں ہے،
کہاں اطاعت کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. تو قرآن سے پوچھا گیا تو کہاں کہاں اطاعت ہوگی کہاں کہاں نہ ہوگی. تو قرآن نے خود فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول میرا عطا کر دیں اسے لے لو، چاہے تمہارا جی مانے نہ مانے، طبیعت مطمئن ہو یا نہ ہو، جو میرا رسول دے دے لے لو. اور جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ، تمہارا دل مانے یا نہ مانے رکنے کو، لیکن رکنا ہوگا کہ میرے رسول نے روکا ہے. میرا جو رسول دے دے وہ لینا ہوگا. معلوم ہوا کہ ساری اطاعتیں، سارے فرائض، سارے واجب، تمام اوامر، تمام نواہی، یہ حکم رسول، ادائے رسول، افعال رسول، قول رسول کے ساتھ منسلک ہیں. جہاں رسول نے منع فرمایا قانون بن گیا، جہاں رسول نے ہاں فرمایا فرض بن گیا. اور اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں گے؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر میں نہ کہہ دوں تو حرام ہو جائے، اور میں ہاں کر دوں تو ہر سال تم پر فرض ہو جائے. تمہاری ہاں اور میری ہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری ہاں بھی قانون ہے اور میری ہاں بھی قانون ہے، میری نہ بھی قانون ہے. میرا اشارہ قانون ہے، میرا اٹھنا قانون ہے، میرا بیٹھنا قانون ہے، میرا بولنا قانون ہے، میرا خاموش رہنا قانون ہے، میرا چلنا قانون ہے، میرا بولنا قانون ہے. میری مجلس میں تم کوئی کام کرو اور میں دیکھ لوں اور خاموش رہوں، وہ بھی قانون بن گیا. اس لیے میرا سونا قانون، میرا جاگنا قانون. ہر لحاظ میں تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، مگر اطاعت قول اور فعل میں کرنی ہوگی، حال میں نہیں. اطاعت آپ نے قول اور فعل میں کرنی ہوگی. جہاں میں نے کچھ فعل کیا اور آپ کو منع نہ کیا گیا اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جو مجھ سے ارشاد صادر ہوگا اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، حال کے معاملے میں نہیں. کیوں؟ حال کے معاملے میں اطاعت کرو گے تو مشقت پہ پڑ جاؤ گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوم وصال کے سلسلے میں صحابہ کرام نے حضور کو پایا کہ پے در پے روزے رکھتے، تو صحابہ نے لیا اب کیا کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں. کمزور ہو گئے تو حضور نے فرمایا یہ چہرے زرد پڑ گئے، اس نے بیٹھنے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، کیوں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اتباع کیا آپ کی، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، ہم نے بھی اسی طرح پہ ہم روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آئی جو تم مسلم، تم اس میں اطاعت کیوں کرتے ہو؟ کون ہے تم میں سے مجھ جیسا؟ کوئی ہے مجھ جیسا؟ لست کہا دیکھو نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تم جیسا ہوں. تم ایسے روزے کیوں رکھتے ہو؟ انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. اتنا تو سوچو کہ جب میں سوتا ہوں تو خالق سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میں جاگتا ہوں تو تم میں رحمت بن کے بیٹھا رہتا ہوں. اس لیے میرے جاگنے اور میرے سونے میں بالکل معاملہ اپنے جیسا نہ سمجھنا. انی لست کاحدکم، انی لست کہیئتکم ایکم مثلی. نہ تم میں سے کوئی مجھ جیسا ہے نہ میں تم میں سے کسی جیسا ہوں. کوئی بھی مجھ جیسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جب میں کھاتا ہوں تو خدا کے ہاں کھاتا ہوں، جب پیتا ہوں تو خدا کے ہاں پیتا ہوں. خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے. اس پر حضرت محدث دہلوی رحمت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدر سعادت میں اس پر کچھ قلم اٹھایا، اور آپ نے اپنے ایمان و عقیدت کا اظہار فرماتے ہوئے اس طرح آپ رقم تراز ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب کھاتے بھی رہے ہیں پیتے بھی رہے ہیں تو روزہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، آپ کمزور ہو جائیں گے اور آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. نبی کا معاملہ اور ہے، آپ کا معاملہ اور ہے. اور مجھے تو اس لیے کمزوری نہیں کہ میں کھاتا پیتا ہوں، خدا کے ہاں کھاتا ہوں، خدا کے ہاں پیتا ہوں، وہی کھلاتا وہی پلاتا. تو اس پر سوال آپ کرتے ہیں کہ آپ کھاتے پیتے رہیں تو روزہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ روزہ تو جب ٹوٹتا کہ وہ گندم استعمال فرماتے، جو استعمال فرماتے، پانی استعمال فرماتے، نمک استعمال فرماتے، وہ کھجور استعمال فرماتے، وہ دنیا کی کوئی چیز استعمال فرماتے. جب وہ خدا کے ہاں سے خدا کھلاتا رہا، خدا اپنے قریب بلا کے کیا اسے جو ہی کھلانے تھے، اسے کھجوری کھلانی تھی، کیا اسے گندم ہی کھلانی تھی؟ خدا اپنے ہاں بلا کے اس اپنے نور کو نور کھلاتا رہا. نور نے نور کو نور ہی کھلایا. اس لیے روزہ ٹوٹا ہی نہیں. تو دنیا کی شے تو آپ نے کھانی نہیں تھی، نہ اس نے کھلانی تھی، نہ آپ نے کھانی تھی. جب نور کو نور ہی کھلایا گیا تو روزہ کیوں ٹوٹتا؟ اس لیے اے صحابہ میرے ظاہر کو نہ دیکھو، میں اور ہوں تم اور ہو. جب صدیق ان کا نہ بن سکے
फारूक आज़म न बन सके तो क्या है कि इस दुनिया में 14वीं सदी में कोई क़यामत तक आने वाला कोई नस्ल इंसानी में कि जो दावाए हमसरी करे? अगर दावाए हमसरी करे भी तो यही कह दो कि बेचारा दीवाना, बस इतना ही कह दो बेचारा पागल हो गया, दीवाना। अक्ल होता तो क्यों ऐसी बात करता? अलगर जिनको अतात रसूल मैसर आ गई, खुदा फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, वो मेरे रसूल की निस्बतों के साथ मेरे महबूब बन गए। अब मैं पूछता हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े बादशाह, सलाती, उमरा, हुक्मा गुजरे हैं, लेकिन तारीख में उनका नाम होगा, लोग पढ़ते होंगे, लेकिन हर एक की ज़बां पे नहीं होगा, हर एक के ख़याल में नहीं होगा, हर एक के दिल में नहीं होगा, हर एक के तस्वीर में नहीं होगा, हर एक की कलम की जद पे नहीं होगा, हर एक की कलम के नोट पर नहीं होगा, हर एक की ज़बान पर नहीं होगा। लेकिन बात ऐसे भी लोग हैं जो हाकिम नहीं नज़र आए, जो सलातीन नहीं हैं, जो हाकिम नहीं हैं, जो बादशाह नहीं हैं, जो नवाब नहीं हैं, जो बड़ी ज़मीनों के मालिक नहीं हैं, फ़ौज के मालिक नहीं हैं, तख्त के मालिक नहीं हैं, ताज के मालिक नहीं हैं, दुनियावी सरवत व अमारत व वजाहत व जलालत का कुछ निशान नज़र तो नहीं आता, लेकिन हर दिल में मौजूद हैं। पूछो गौसे आज़म से, आप किस दुनिया के बादशाह हैं? आपने कब अपनी फ़ौज रखी है? लेकिन हर दिल में आपका सिक्का बैठा हुआ है। पूछो हज़रत मुजद्दिद सरहंदी से कि आपका कहाँ सिक्का जारी है? आपकी कितनी फ़ौज है? कहाँ आपके पास ये लश्कर व सफा मौजूद हैं? लेकिन हर दिल में, हर रूह में, हर सीने में आपकी मोहब्बत क्यों मौजूद है? हज़रत माइनुद्दीन अजमेरी से पूछो, ये बड़े बड़े कामिलीन जो जितने लोग हैं, इनकी आज़मतें, इनके तज़किरे क्यों जिंदा हैं? इसलिए कि रब ने फरमाया, मेरे महबूब जो आपकी अतात में कामिल हो के मेरी तरफ आ गया, वो मेरा महबूब बन गया, और जो रब का महबूब बन गया वो सारी दुनिया में महबूब ही समझा जाए। इसलिए जिसको नबी करीम की अतात कामिल मिल गई, वो खुदा के यहाँ मुकर्रब हो गया, और जो खुदा का मुकर्रब हो गया, तो जहाँ जाओगे उसकी अजमत के चर्चे ही सुनोगे, जहाँ जाओगे ज़बानें उसके तज़किरों में ज़मज़मा समझ पाओगे। लिहाजा जिस खुश नसीब इंसान को मोहब्बत खुदा, अतात मुहम्मदी मिल गई, वो इंसान अल्लाह के यहाँ मुकर्रब हो गया। अतात सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि अदाए रसूल को जज्ब करने के बाद मोहब्बत रसूल में दिल को फना कर देने का नाम अतात रसूल है। सूरत में अतात किसी काम की नहीं। अगर सूरतन अतात मोतबर होती तो 2 कम 40 आदमी मस्जिद नबी से न निकाले जाते। अगर सूरतन अतात कामिल होती और इसे भी कुर्बत अजमत इलाही का दर्जा मुयस्सर आ सकता, तो रसूल आज़म ये ना फरमाते, ए फलां, ये फलां, ये फलां, तुम मस्जिद नबी से निकल जाओ, तुम्हारे चेहरे तो मिलते हैं, तुम्हारे कंधे सहाबा के कंधों से मिलते हैं, तुम्हारे पाँव मेरे सहाबा के पाँव के साथ खड़े हैं, और तुम्हारे जिस्म मेरे सहाबा के जिस्म में खड़े हैं, तुम्हारी तकबीरात हमारी तकबीरात के साथ हैं, तुम्हारे रकू हमारे रकू के साथ हैं, तुम्हारे सजूद हमारे सजूद के साथ हैं, तुम्हारे कहूद हमारे कहूद के साथ हैं। इन सब नेकियों के बावजूद तुम मुनाफिक हो, इसलिए कि अज़मत रसूल आपके दिल में नहीं। सूरत तो बनाई, सीरत ना बनी, और अतात तो सीरत से बनती है, सूरत से नहीं बनती। इसलिए सूरत की बात न करो। और देखो, अतात की एक बात और भी अर्ज करूँ कि एक इमाम मौजूद हो, जब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो उसकी इक्तदा में, तो यही तो कहेगा ना, अब असर की जो नमाज पढ़ेंगे, इलाहुल आलमीन आपके लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर, मुताबियत इस हाजिर इमाम के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अब वो बादशाह ही क्यों ना हो, वो गवर्नर ही क्यों ना हो, वो प्रेसिडेंट ही हो, वो प्राइम मिनिस्टर ही सही, वो दुनिया का बहुत बड़े उरूज व इक़्तिदार वाला ही सही, और इमाम एक आम दर्जे का आदमी ही सही, लेकिन जब उसके पीछे उसने पीछे इमाम के ये लफ्ज़ किया कि हाथ बांध लिए, अब वो जितना ही बड़ा हो वो कुछ नहीं कर सकता। वो इमाम रकू करेगा तो वो भी करेगा, इमाम सजदा करेगा तो वो भी करेगा, इमाम सलाम फेरेगा तो वो भी सलाम फेरेगा। वो जितना ही बड़ा है, जब उसने इक़्तिदा की नीयत कर ली, अब वो छोटा हो गया, अब वो इमाम की इमामत से फारिग नहीं हो सकता। और एक बेहतरीन कारी के पीछे उसका बाप नमाज पढ़ रहा हो, तो अगर वो ये समझे कि ये इमाम तो है, मौलवी साहब तो हैं, कारी साहब तो हैं, लेकिन है तो मेरा ही बेटा ना, लेकिन वो ये ना उस वक़्त इमाम ना समझे, वो बेटा ही समझे, तो नमाज नहीं होगी उसकी, नमाज नहीं होगी। और अगर बाप आगे हो और बेटा पीछे हो, और वो ये समझे
کہ یہ میرا باپ ہی ہے نا امام صحیح، لیکن وہ یہ کہے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے ابا حضور کے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ یہ تو باپ یہ نیت کرے کہ 4 رکعت نماز فرض عشاء پیچھے قاری صاحب میرے اپنے بیٹے کے نماز نہیں ہوگی، اور اسی طرح کسی کا بھائی امام ہو، پیشوا ہو، مقتدا ہو، اور وہ دوسرا آدمی اپنے زمانے کا گورنر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھے کہ یہ تو امام میرا بھائی ہے اور وہ یہ کہے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اپنے بھائی صاحب کے، تو یقین جانو کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب اس مختصر سے وقت کے لیے اللہ کی ایک عبادت کے ایک حصے میں جب ایک آدمی کو جب تک مطلقاً اپنا پیشوا امام ظاہراً باطناً تسلیم نہ کر لو تو یہ آپ کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا، تو جو رسول اعظم کو مطلقاً اپنا امام نہ مانے اس کا ایمان کب ثابت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جس طرح دنیا کا ایک آدمی صرف 4 رکعت فرض کے لیے مطلقاً اس کو اپنا امام نہ مانے، اس کو بھائی سمجھے، بیٹا سمجھے، باپ سمجھے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والا کسی وقت بھی رسول اعظم کو اپنا بھائی سمجھ لے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ دیکھو ہاں نماز سلام پھیرے گا تو دنیا کے قانون عادی ہو جائیں گے، اب باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے، اب وہ امام صاحب نہیں کہے گا، بھائی صاحب کہے گا، اب وہ امام نہیں کہے گا، اب باپ کو نماز کے بعد تو نہیں کہے گا امام صاحب السلام علیکم، وہ یہی کہے گا نا ابا حضور السلام علیکم۔ تو اس طرح نماز سے جب فارغ ہو جاؤ گے تو وہ پابندی ہٹ جائے گی، لیکن جب تک امام مصلی امامت پر رہے گا، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے مکمل اطاعت میں کھڑا رہے گا، تو پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب رسول کریم کو اپنے جیسا سمجھو گے تو ماننا پڑے گا کہ اب وہ مصلی رسالت سے اتر گئے ہیں۔ جب تک مصلی رسالت پر تھے تو ہمارے امام اب چونکہ اتر گئے ہیں اس لیے بھائی ہیں ہمارے جیسے، تو جب وہ ابداً دائماً مطلقاً مصلی امامت پر، مصلی نبوت پر، مصلی سیادت پر، مصلی امامت پر فائز ہیں اور قیامت تک فائز رہیں گے، اور ہم نے قیامت تک اپنی زندگی کی آخری سرحد تک امامت اقتدا کی نیت کر لی ہے، تو ہر صورت میں، ہر حال میں، صبح و شام، رات دن، جاگنے اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے میں ان کی مطابقت کی نیت کر لی ہے۔ کسی وقت بھی جب مخالفت کرو گے نماز ٹوٹے گی، نماز چھوٹے گی، گویا کسی وقت بھی رسول اعظم کی مطابقت کی نیت چھوڑو گے تو ایمان چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں مکمل اطاعت کرو گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہو تو پاؤں کی انگلیوں کو کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا کرو، اور ان 10 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی بھی کعبہ شریف کی طرف نہ ہوگی تو نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ یہ بظاہراً بڑا مختصر سا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت بڑی ہے، اور آپ نے غور فرمایا ہوگا کچھ لوگ خیال نہیں کرتے، جب نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف لٹکا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں پاؤں، اور ان کی انگلیاں کعبہ شریف سے پھر جاتی ہیں، اس لیے کہ جب سجدے میں جاؤ تو پوری پاؤں کی ساری انگلیاں 10 کی 10 انگلیاں کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر یہ ساری نہ ہو سکیں تو ایک انگلی بھی کعبہ شریف کی طرف نہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی مطلق۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اس ایک کعبہ معظمہ کی طرف، اس کعبہ معظمہ کی طرف جس کو کائنات کا کعبہ بنانے والے ہی جناب محمد رسول اللہ ہیں، اس کی طرف سجدہ کرتے ہوئے پاؤں کی ایک انگلی پھر جائے، 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی بھی کعبے کی طرف نہ ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہوگا کہ اس کعبے کی طرف جس کا دل پھر جائے تو اس کا ایمان کا باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ کو واقعی خدا سے محبت ہے، ایک توحید کے نعرے لگانے والوں، واقعی اگر آپ کو الفت توحید ہے تو اس توحید کو متعارف کرانے والے کے غلام بنو گے تو توحید ملے گی آپ کو، ورنہ ملنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس مقام پر پہنچو گے یحببکم اللہ، خدا تعالیٰ آپ سے ایسا پیار کرے گا کہ دنیا کی نگاہوں میں پھول کی طرح، چمکتے پھول کی طرح عظمت بن کے بیٹھے رہو گے، اور دنیا کی نگاہوں میں عزت سے رہو گے۔ گودری پوش اسی لیے عزت والے ہیں کہ وہ رسول عربی کی اداؤں میں ڈوب کے خدا کو پا گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اطاعت محمدی، محبت محمدی کے جلوے عطا فرمائے، صحیح مومن بنائے، اور صحیح وہی مومن ہے
کہ جس کے دل میں عشق رسول کامل سلامتی کے ساتھ موجزن، جس کے سینے میں یاد رسول عجیب عشقی، جس کے سینے میں عشق رسول چنگاریاں بکھیر بکھیر کے ہر وقت تم بد خزرہ کی طرف کو متوجہ رکھے، جس کے سینے میں عشق رسول ہو، دل میں حب رسول ہو، اور جسم پر شریعت کا لباس ہو، اور دل و دماغ میں طریقت کے جلوے ہوں، یہ لوگ اطاعت رسول میں کامل ہیں۔ جب تک یہ اطاعت والے رہیں گے رحمتوں کا رخ ہماری طرف رہے گا۔ آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو نبی کریم کا سچا غلام بنائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خداوند ذوالجلال آپ سب کو نبی کریم کی محبت میں اسیر رکھے، بیمار رکھے، یاد میں مبتلا رکھے، کھاؤ تو اسی نسبت سے، پیو اسی نسبت سے، سو جاؤ تو اسی نسبت سے، جاگو تو اسی انداز سے، تاکہ زندگی ساری کی ساری رحمتوں کے پردے میں آ جائے۔ پھر علماء کے لیے یہ دعا کروں گا کہ جو عقیدوں کی سرحد پر کھڑے ہو کے ہمارے عقیدوں پر پہرا دے رہے ہیں، خدا ان لوگوں کی زندگی دراز فرمائے، اللہ ان لوگوں کی صحت بحال رکھے، اور ان کے علم و عمل کے فیضان سے خداوند عالم اہل سنت والجماعت کے افراد کو منور و مستنیر فرمائے، یا کہ ان خدا ان کی پاکیزگی، ان کے تقدس و طہارت کو قائم رکھے، اور اقوام و خواص کے لیے کہ خداوند تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال، سب کے دلوں کو، سب کے سینوں کو اللہ اپنے عشق، اپنے پیارے محبوب کے عشق، اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کے لیے پسند، منتخب اور قبول فرمائے۔ میں 2 مرتبہ ذکر کرواؤں گا، اس کے بعد پھر اجتماعی دعا، سلام ہوگا، ایک نعت شریف ہوگی، پھر سلام ہوگا، لیکن میں 2 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کروا دوں آپ سے۔ پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد مل کے آپ نے پڑھنا، اور ایک آواز سے پڑھیں، اور جس حال میں بھی ہیں آپ بڑے اخلاص سے، ہو سکتا ہے کہ اب منہ سے یہی کلمہ طیبہ کا آواز نکلا ہوا خدا کو ایسا پسند آئے کہ کسی ساری سزا ادا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ میرے بعد آپ مل کے پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ظلمتنا في ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا إنك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات والذنوب والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب يا ستار الوجوه يا غفار الذنوب. اللهم استر عيوبنا فإنك خير الساترين. اللهم اغفر ذنوبنا فإنك خير الغافرين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين. اللهم افتح لنا يا خير الفاتحين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادع بلايانا يا دافع البليات.